عدالتی معاملات 27ویں ترمیم کے اوپر گفتگو آغاز کریں گے اور ویلکم کریں گے پینل میں سینیٹر JUI فیس سے کامران مرزا صاحب. السلام علیکم. ماہر قانون کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سینیٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. یہ بتائیے سر، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر آنریبل ججز کے حوالے سے جو کمنٹس آ رہے ہیں، اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ محسن اختر کیانی، تو محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی اب ایسا ویسا توہین عدالت کا ایکشن نہیں لوں گا جس طرح بابر ستار نے لیا تھا اور وقت دے دوں، میں سیدھا ہتھ کڑیاں لگواؤں گا. اور یہ بھی کہا ہے کہ سر کہ کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں، واپس عہدوں پہ آ جاتے ہیں. پٹوار سرکلز میں پرائیویٹ اشخاص کے سرکاری کام کرنے کے خلاف کیس کی سماعت تھی اور اس کے اندر کہا گیا کہ جس ڈپٹی کمشنر کو اس عدالت نے سزا دی ہوئی ہوتی ہے اسے صدر صاحب میڈلز دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج ایک اور کیس بھی تھا عمران خان کو جنہوں نے سزا دی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر. جسٹس ناصر جاوید رانا صاحب کے خلاف فیصلہ محفوظ کیا ڈوگر صاحب نے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 27ویں ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سینیٹر صاحب، یہ عدالتی معاملات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ ویئر ول وی اینڈ اپ؟ کہیں بند گلی میں تو نہیں آ جائیں گے سینیٹر صاحب؟ بند گلی میں تو کہیں نہ کہیں شاید آ جائیں، مگر اس کی وجہ حکومت ہوگی. گو کہ یہ رویہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ججز جو ہے نا وہ اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں اور فیصلے جو مرضی کریں وہ اپیلیبل بھی ہوتے ہیں، اس کے اگینسٹ ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے. مگر جو کرنا ہے وہ فیصلوں سے کریں، نہ کہ اس طرح کے ریمارکس جس سے جو ہے نا وہ انریسٹ کریٹ ہو. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ 27 امینڈمنٹ کے بعد صورتحال کافی گمبھیر ہو گئی ہے. ممکنہ طور پہ کچھ ججز بھی نشانے پہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی ہائپر ہو رہے ہوں، مگر سٹل جو ہے نا وہ ان کو زیادہ سکون کا مظاہرہ کرنا ہے اس پوری صورتحال میں، اور سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ قانون کی منشا کے مطابق آگے بڑھنا. مولانا صاحب بھی سکون کا ہی مظاہرہ کریں گے سر، لائک آلویز؟ یہ لائک آلویز مولانا صاحب ہمیشہ سکون کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے صبر سے کام لیتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نا سینیٹر صاحب. جی آپ کہہ رہے ہیں صبر سے ویسے کام لینا چاہیے، یا یہ نہیں پتا کہ آپ 27ویں ترمیم پہ وہ کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں تعریف ہی کر رہا ہوں سر، تنقید نہیں کر رہا. شکریہ آپ کا تعریف کرنے کا. مگر مولانا صاحب جو ہے وہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس 27 امینڈمنٹ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف صوبوں میں آگے پروگرام چیک کر رہے ہیں کہ پروگرام بنا کے اور کس صوبے میں کیا کرنا ہے، کس وقت پہ کرنا ہے. یہ معاملہ جو ہے ہم نے فکس کر دیا. سر پہلے تو ہم دیکھتے تھے مولانا صاحب کو منانے کی بہت کوششیں کی جاتی تھی، کیا اس وقت بھی کی جا رہی ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے ایسی کسی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے اپنا Is it not surprising to you سینیٹر صاحب؟ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ 27 امینڈمنٹ کے بعد مولانا سے کسی نے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا، مگر اس سے پہلے کا مجھے علم ہے کہ اس سے پہلے رابطے ہوئے ہیں. جی سر. مگر اس میں رابطے میں جو ہے نا وہ اس بات پہ رابطہ نہیں تھا کہ اس پہ بیٹھ کے اس کو درست کیا جائے، بلکہ وہ رابطہ جو ہے ووٹ دینے کے لیے تھا. تو اس طرح سے ووٹ دینے کے لیے جس میں ہماری ان پٹ شامل نہ ہو، مولانا صاحب تیار نہیں تھے. جی سر. ان پٹ ہم دینا چاہتے تھے مگر وہ لینے کے لیے تیار نہیں. بالکل ٹھیک سر. بیرسٹر صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس ڈی سی کو سزا ملتی ہے اسے صدر میڈل پہناتا ہے، اور 27ویں ترمیم میں مولانا صاحب کا بھی اختلاف سامنے آ گیا ہے. آپ کی رائے اس کے اوپر بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ دیکھیے میرے خیال سے جو فیصلے کرنے چاہیے، اب اگر جج اٹھ کے ایوان صدر پہ یا حکومت کے اوپر تنقید کرے گا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈی سی غلط ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کرے، یہ چیز کافی ہے. جج کا کام نہیں ہے اپنے ریمارکس پاس کرنا، جج کا کام ہے فیصلہ دینا. ہمارے یہ جو کچھ ججز ہیں ان کی عادت ہو گئی ہے، بننا تو شاید سیاستدان چاہتے تھے لیکن ججز بن گئے ہیں اور اپنا یہ دونوں شوق پورے کر رہے ہیں، اور 2 in 1 ہے، اور زیادہ ان کے اوپر اثرات سیاست کے ہیں اور ویسے وہ جج بھی ہیں، اور پھر اسی کے تحت وہ اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. یہ اب 27ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد تھوڑا سا کنٹرول تو ان پہ آیا ہے. اب آپ کو چیف جسٹس وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب یہ چند ججز ہیں جن کے اندر کی سیاست ابھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، تو اب یا تو انہیں گھر جانا پڑے گا یا جج بننا پڑے گا. اگر سیاستدان بننا ہے تو ریزائن کریں، آئیں سیاست کے میدان میں، پولیٹیکل پارٹی بنا لیں افتخار چودھری کی طرح یا بہت سے ججز کی طرح پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں.
پر سر اگر فیصلوں پہ عمل ہی نہ ہو تو جج بیچارہ کیا کرے؟ 2004 میں سپریم کورٹ نے بولا کہ اس جج کو فارغ کرو، اس کے خلاف کارروائی کرو، وہ تو کام کر رہا ہے، تو فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا تو بیچارے پھر ایسے ریمارکس دے کے اپنا دل بہلائیں گے نا سر؟ نہیں، جج فیصلے دے دیں نا، لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے، ریمارکس نہ دیں. ریمارکس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا تو لائیو بیٹ میں ججز زیادہ تر اپنی بات سنانے کے لیے بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ججز کا کام ہوتا ہے بات سننا، اسی لیے دو وکیل کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ کا وکیل ہے اور ایک سائڈ پہ جج بیٹھا ہے، دونوں طرف کے وکیل ہیں، جج ہے، دونوں کا بات سننی ہے. اور شارٹ آن ٹائم، سوری ٹو انٹرپٹ، شارٹ آن ٹائم سر، سوری ٹو انٹرپٹ. عامر مغل صاحب، اپنے فیصلے میں بول لے، جی بھر کے بول لے. عامر مغل صاحب، آپ کی رائے صورتحال پہ، آپ کی نظر میں یہ وہ ججز ہیں جن کا ضمیر اب تک زندہ ہے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب بڑی عجیب و غریب سی بات کر رہے ہیں کہ ججز کو جو ہے ان کو اسٹیٹمنٹ یا بیان نہیں دینا چاہیے، فیصلے دینے چاہیے. آپ ججز کے فیصلوں کو مانتے کب ہیں بھائی جان؟ ججز نے، سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا، الیکشن کروائے آئین کے مطابق، 90 دن کے اندر آپ نے وہ فیصلہ موٹے سے بوٹ کی نوک پہ رکھا. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ ریزرو سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں، اس کو دی جائے. آپ نے وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. ناصر جاوید رانا کا فیصلہ، ناصر جاوید رانا کا فیصلہ 2004 کا، وہ 2000 ہے، وہ تلاشی تو صاحب 2004 کا فیصلہ ہے. عمل تو نہیں ہوا نا سر، فیصلوں پہ عمل تو نہیں ہو رہا نا سر. تو میں یہی کہہ رہا ہوں اسٹیٹمنٹ کو چھوڑیں جج کی، آپ تو فیصلوں کو نہیں مانتے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اس وقت طلعت جتوئی صاحب، پاکستان میں کوئی آئین و قانون نہیں ہے، کوئی پاکستان میں سپریم کورٹ اور کوئی عدالت نہیں ہے. مغل صاحب، جب بھی آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد، آپ یہ 26 27ویں 28ویں سب ریورس کریں گے؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے تو آئین کا حلیہ ہی بدلا دیا، نیا آئین بنائیں گے، یہ آئین ہی ختم کر دیں گے. سنیں انہوں نے تو آئین کا حلیہ بدلا دیا. یہ اب متفقہ آئین نہیں رہا. پہلے ایک متفقہ آئین تھا، 73 کا جو آئین تھا وہ متفقہ آئین تھا. اب یہ متفقہ آئین نہیں رہا. اس پہ زور زبردستی سے، جعلی مینڈیٹ سے، بندوق کی نوک پہ، ڈنڈے کے زور پہ اس میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی ہے. اب یہ پاکستانی عوام کا نمائندہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اس میں عدالتیں عدالتیں جو ہیں ان کو کمپرومائز کر لیا گیا ہے، عدالتوں کو فتح کر لیا گیا ہے. پرویز صاحب کی طرف جانا ہے مجھے، پرویز صاحب کی طرف جانا ہے. دردی سے نہیں بڑھ، وہ آپ سب کا جواب دینا چاہ رہے ہوں گے. پرویز صاحب کی طرف مجھے بڑھنے دیں اگر آپ کی اجازت ہو. عامر صاحب، پرویز صاحب، وہ اب کہہ رہے ہیں عامر صاحب کہ اب یہ متفقہ آئین نہیں رہا ہے، اب دوسرا آئین آئے گا، شاید نیا آئین بنے گا 2035 یا 40 کا. اور آپ کی نظر میں عدالتوں کا حال کیوں فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت 27ویں آئینی ترمیم کی کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب عامر صاحب کی اگر پارٹی کی حکومت آئے اور ان کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو وہ بالکل آئین تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہوگا، ان کا حق ہوگا. اس وقت کی اپوزیشن شور بھی مچائے گی تو میرے خیال میں وہ شور مچانے کا حق بھی اپوزیشن کو دیا گیا ہے. جہاں تک ججوں کے بارے میں بات ہے نا، میرے خیال میں لوگوں کو بھول جاتا ہے نا. عامر بھائی کی جو میموری ہے نا وہ بڑی شارٹ ہے اور وہ سلیکٹڈ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور باقی چیزیں ڈیلیٹ مار دیتے ہیں. ان کو شاید عمران خان صاحب کا وہ کھڑے ہو کر افتخار چودھری کو دھمکیاں لگانا بھول گیا. وہ بھی تو ایک جج ہی ہوا کرتے تھے نا. زیبا صاحب کے ساتھ کیا کرنا تھا عمران خان صاحب نے، شاید وہ بھی. نواز شریف نے بھی ثاقب نثار کو کم دھمکیاں نہیں دی ہیں سر. ایک تو عمران جی بھائی آپ کر لیں، میں بعد میں کرتا ہوں. میں نواز شریف نے بھی ثاقب نثار کو کم دھمکیاں نہیں دی ہیں سر، ایڈ کر رہا تھا سر کوئی بات نہیں سر، آپ بالکل اور بھی 2-4 نام لے لیں، لیکن ایٹ لیسٹ میرے والا اگر بات مکمل کر لوں تو پلیز کریں. میں ایڈ کر رہا تھا آپ کی بات میں سر. جی اچھا جی چلو. عمران خان صاحب نے اس کے بعد آگے چلے جائیں، پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کے خلاف جو کیا میرے خیال میں ان کے دور حکومت میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے.